والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بیان سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی سوچ بنا لینی چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور ساری دنیا میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے. واجب الاحترام مصطفی بھائیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے اور آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کے عنایت سے، اس کے کرم سے ہمیں تیسرا جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس ماہ مقدس میں بڑے عظیم واقعات ہوئے. یہ خود بھی عظیم ہے اور اس میں ہونے والا ہر واقعہ بھی عظیم ہے. 17 رمضان المبارک کو اسلام کا پہلا غزوہ، کفر و اسلام کی پہلی جنگ، غزوہ بدر، یہ غزوہ ہوا. اور 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ بدر سے جس کفر و اسلام کی جنگ کا آغاز ہوا تھا 17 کو، وہ 20 رمضان کو اپنے عروج کو پہنچا اور مکہ فتح ہو گیا. دوستان محترم، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہجرت کے دوسرے ہی سال کفار مکہ باقاعدہ تیاری کر کے مرکز اسلام مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے. ہمارے پیارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس طرح مکہ سے لشکر ہمارے مقابلے کے لیے روانہ ہوا ہے اور وہ ہر طرح سے مسلح ہے، پاور میں ہے، طاقت میں ہے. تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ہمارا ان کے ساتھ اب ہمیں ان سے مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو
اس وقت صحابہ کرام نے جو کھڑے ہو کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عظیم عاشقانہ جملے بولے، وہ اگر آب زر سے بھی لکھیں تو اس سے بڑھ کر انہوں نے کہا پیارے آقا اگر آپ ہمیں آگ کے سمندر میں بھی کود جانے کا حکم دیں تو ہم تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کی خاطر ہمارے تن بھی حاضر ہیں، من بھی حاضر ہیں، دھن بھی حاضر ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالی کی طرف سے کفر کے ساتھ جو جنگ کا حکم آیا وہ اسی دوسرے سال میں آیا۔ اس سے قبل جنگ کا حکم نہیں تھا، اب حکم آ گیا کہ چلو اور دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑو، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ لڑو۔ تب سے یہ حکم چلا، اب تک یہ حکم اللہ کا موجود ہے، قائم ہے، دائم ہے، اور قیامت تک یہ حکم قائم و دائم رہے گا، یہ منسوخ نہیں ہوا، یہ منسوخ نہیں ہوا۔ دیکھیں اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو آپ فقط انگلی کا اشارہ بھی بڑی چیز ہے کہ انگلی کا اشارہ کر کے چاند بھی دو ٹکڑے کر دیتے ہیں اور ڈوبے اس سورج کو بھی واپس پلٹا دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی آنکھ مبارک کا ایک اشارہ، جلال کی ایک نگاہ ڈالتے تو دین دشمنوں کے سارے دین دشمن تہس نہس ہو کے رہ جاتے، ان کا وجود تک مٹ جاتا۔ لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کا پاک نبی وہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک نمونہ قائم کرنے آیا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جو مرضی معجزہ، پوری کائنات آپ کے اختیار میں ہے، لیکن پھر ہم کیا کرتے؟ ہم سے معجزے تو ظاہر نہیں ہونے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے رکھا اور ہمیں سمجھایا کہ اس طرح دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑنا ہے، دین کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور حضور نے کیا، اللہ کے حبیب نے کیا، وہ اللہ کا حبیب جو رحمت للعالمین ہے، جو ساری کائنات کے لیے، دنیا کے ہر انسان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سر تاپا رحمت، ایسی ذات کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے دین دشمنوں کے ساتھ لڑنا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ سبق کیا ملا؟ کہ دین دشمنوں کے ساتھ لڑنا بھی رحمت ہے۔ اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو رحمت للعالمین کیوں لڑتے؟ دین دشمن دنیا میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جب میرا نبی، جس کے پاس کل کائنات کا اختیار ہے، وہ جو معجزہ چاہے دکھائے، اس نبی نے بھی
معجزوں سے کام نہیں چلایا، عملی کام کیا، لہذا تم بھی معجزوں کے انتظار میں نہ رہنا۔ جس کے ہاتھ میں معجزے تھے، جو خود معجزہ تھے، انہوں نے بھی معجزوں سے کام نہیں چلایا۔ تو ہمارے لیے کیسا ہو؟ جن کو معجزے ہے ہی نہیں، کوئی اختیار ہی نہیں ہے معجزوں کا، تو ہمارے لیے پھر کیا حکم فرمایا؟ عملی کام کرو۔ لا کھینچ کے میدان میں تسبیح و مصلی، کچھ دن کے لیے طرز عبادت کو بدل ڈال۔ لڑنا پڑتا ہے، حق پرستوں کو لڑنا پڑتا ہے، اور یہ لڑائیاں دنیا کی، یہ جنگیں دنیا کی تو چلی آ رہی ہیں، کوئی پیارے آقا نے تو شروع نہیں کی۔ حضور نے تو آخری 10 سالوں میں چند غزوات ہیں، چند سرایہ ہیں، بطور نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیے۔ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، چند نمونے آپ نے رکھے، چند مثالیں رکھی۔ بدر کا غزوہ ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، غزوہ خیبر ہے، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، اور یہ سارے غزوہ موتا ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ تبوک ہے۔ یہ غزوات ہیں، کچھ سرایہ ہیں جو حضور نے لشکر بھیجے، خود نہیں گئے، انہیں سرایہ بولتے ہیں، اور جن کی خود قیادت فرمائی انہیں غزوات کہتے ہیں، انہیں غزوات کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور نمونہ ہمارے سامنے رکھا تاکہ ہم اس کی اتباع کریں، اس کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جو مثال قائم کی، ورنہ تو یہ جنگیں تو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، ملکوں کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، ہمیشہ ہوتی رہی ہیں۔ اب بھی دنیا کے اندر مسلمان تو ویسے پسے ہوئے ہیں، بڑے بڑے غیر مسلم ممالک کے آپس میں جنگ کر رہے ہیں، تو وہ جو آپس میں جنگ کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شروع کیا ہے۔ جنگیں بھی اس زندگی کا حصہ ہیں، ملکوں کا حصہ ہے، قوموں کا حصہ ہے، ہمیشہ سے چلے آ رہی ہیں، جنگیں چلی آ رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک اور عظیم کام کیا، ان جنگوں کو ایک صحیح رخ عطا فرما دیا، ان کے قواعد بتا دیے، ان کے ضوابط بتا دیے، ان کے قوانین بتا دیے، ان کے اصول بتا دیے، ان کی حد بندی کر دی، حدود و قیود قائم کر دی۔ پیارے آقا نے یہ جو عام جنگیں ہوتی ہیں، جو راہ خدا میں نہیں ہوتی، اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہوتی، وہ تو نری قتل و غارت ہوتی ہے، وہ تو ساری بندے مار مہم ہوتی ہے، وہ تو نرا نقصان ہے، ان میں لاکھوں مرتے ہیں، کروڑوں مر جاتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ یہ جنگ عظیم اول، یہ جنگ عظیم دوم، یہ فلانی جنگیں، یہ ہٹلر، یہ سب کیا تھے؟ سب بندے مار مہم تھی۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضاحت فرمائی کہ ہماری جنگ دین دشمنوں کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ کی خاطر ہوتی ہے، ہماری مقصد فتوحات نہیں ہے کہ ملک فتح کرنا، نہیں، اللہ کا دین غالب کرنا، اللہ کا دین غالب کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کو یہی رخ دیا، یہی راستہ دیا، اور بہترین راستہ دیا۔ دنیا میں جتنے جنگوں کے ضابطے ہیں سارے اٹھا کر ان کا پیارے آقا نے جو جنگوں کے ضابطے دیے ان کے ساتھ موازنہ کر لو، کیا عظیم تر مبنی پر انسانیت اصول ہے۔ اسلامی جنگیں بندے مار مہم نہیں ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ان میں تو صرف ان کے ساتھ لڑا جاتا ہے جو پھر آپ کے سامنے مقابلے میں دین دشمن آئے کھڑے ہوتے ہیں،
اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ پورے ملک کو اجاڑ ڈالو، فصلیں اجاڑ ڈالو، نسلیں اجاڑ ڈالو، عمارتیں تباہ کر دو، راہبوں کو مار ڈالو، بچے مار ڈالو، ہسپتال. ہم نے تو بڑے ضابطے دیے، بڑے قوانین دیے. وہ تو بس جن کے جو جنگ میں سامنے ہے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس کے بعد اللہ کے دین کو غالب کیا جاتا ہے ملک میں. اسلامی حکومت میں غیر مسلم پوری آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اسلامی حکومت میں اس ملک پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں، پوری دنیا میں رہ رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیں یہ جنگیں اپنے ملک کے غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہوتی کہ اپنے ملک میں جو امن کے ساتھ غیر مسلم رہ رہے ہیں جا کے ان کے ساتھ بندہ لڑنا بھیڑنا شروع کر دے یا ان کی قتل و غارت شروع کر دے. حرام ہے، شدید حرام ہے. وہ تو ہوتی ہے جب غیر مسلم ملک کے ساتھ کوئی جنگ ہوتی ہے، اس کو اسلام نے کہا ہے کہ اس کے لیے میدان میں آؤ. اپنے ملک میں جو آپ کے رہتے ہیں غیر مسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے تھے، پیارے آقا علیہ السلام نے غیر مسلموں کے ساتھ، عام غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کیا. بس جو لڑنے آئے ان کے ساتھ لڑائی کی، جو لڑنے آئے ان کے ساتھ لڑائی کی. اب غزوہ بدر حملہ آور ہو گیا جناب. 17 رمضان تھی اور آج کتنا روزہ ہے؟ 16واں. تو 17واں روزہ تھا، 17 رمضان. سبحان اللہ. روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں ان 313 حضور کے جانثاروں کو سلام. اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا ہے قرآن پاک میں. حق کو باطل میں تمیز کرنے والی جنگ، حق کو باطل میں تمیز کرنے والی جنگ. حق کو باطل کے فیصلے ہو گئے، فیصلے ہو گئے. اللہ پاک نے اب ہاں جب میدان میں آؤ پھر اللہ نے فرمایا ہم اپنی مدد تمہارے شامل حال کریں گے. تو 313 مسلمان تھے، سامنے جو دین دشمن تھے وہ 1000 تھے اور ہر طرح سے مسلح تھے. مسلمانوں کے پاس تو جنگی پاور بھی بہت تھوڑی سی تھی، ان کے پاس بہت زیادہ تھی. لیکن کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. دوسرا پارہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے چھوٹے گروہوں کو ہم بڑے بڑے گروہوں پہ غالب کر دیتے ہیں. اب وہ اللہ کی مرضی، چاہے تو مادی طور پر غالب کر دے، چاہے تو روحانی طور پر غالب کر دے. مادی طور پر یہی دیکھ لیں، غزوہ بدر دیکھ لیں، مسلمان 313 ہیں، سامنے 1000 ہیں. اللہ نے فتح عطا فرمائی، 70 دین دشمن قتل ہوئے، 70 گرفتار ہو گئے، باقی فرار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کھلی فتح عطا فرمائی، واضح فتح عطا فرمائی، کامیاب و کامران فرمایا. یہ کیا تھی؟ ظاہری اور مادی فتح تھی. تھوڑے لوگ زیادہ پہ غالب آئے اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے طرف تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کیے تھے. فرشتے نازل ہوئے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر، اور فرشتے بھی اللہ ایسے ہر وقت نہیں نازل کر دیتا، وہ خلوص دیکھتا ہے، محبت دیکھتا ہے. جب اللہ تعالی دیکھتا ہے کہ یہ میرے معیار کے لوگ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مدد کے لیے فرشتے بھی بھیج دیتا ہے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. اب بھی فضا وہ بنانی پڑتی ہے. علامہ اقبال نے فرمایا وہ فضا بنانی پڑتی ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں جب مسلمان اپنی زندگیاں اور اپنی جانیں اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کر دین دشمنوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے،
کہ اگر جان جاتی ہے تو جائے، مگر دین کی حفاظت کے لیے لڑیں گے۔ اس سے اور سبق بھی مل گیا بھائیو، دین کے لیے آپ نے بھی کچھ اس دنیا میں کردار ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس وہ انہوں نے کر دیا تھا پھر ٹھیک ہو گیا۔ بھائی میں نے تو صبح دوپہر شام کا کھانا کھانا ہے، میں نے روٹی کھانی ہے، آپ نے بھی کچھ کرنا ہے، میں نے بھی کچھ کرنا ہے، ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ یہ دیکھو میری بات سنو، دین دشمنوں کے ساتھ چلو آپ ان کی گولیاں برداشت نہیں کر سکتے، گالیاں کر سکتے ہو، گالیاں برداشت کر لو۔ جب آپ دین کی بات کرو گے، آپ کہتے ہیں، اب جب کسی کو کہتے ہیں کہ یار نماز پڑھنی چاہیے اور آگے سے بندہ آپ کو 4 سنا دیتا ہے، چلو گولیاں برداشت نہیں کرے تو گالیاں ہی برداشت کر لو، کچھ تو برداشت کرو دین کی خاطر۔ انہوں نے تو گردن کٹا دی تھی نا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، انہوں نے تو سر کٹائے تھے نا۔ چلو تم اور کچھ نہیں تو اپنی عزت ہی دین پہ سپرد کر دو۔ نہ جی نا، میں نہیں دین کے لیے کام کر سکتا، دین کی بات میں نہیں کر سکتا، میری تو عزت خراب ہو جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ بہت سارے بندے اس لیے رک جاتے ہیں نا کہ یار میری بے عزتی ہو جائے گی، میں اس کو کہوں گا کہ روزے رکھ، میں اسے کہوں گا کہ نماز پڑھا کر، کیوں نہیں پڑھتا، تو یہ مجھے آنکھیں دکھائے گا، یہ مجھے گالیاں دے گا، یہ میری عزت خراب کرے گا، میرے ساتھ بدتمیزی کرے گا، تو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اچھا وہ تو اعلیٰ درجے کی جنگیں تھی نا، جن میں وہ کمال کے پہنچے ہوئے لوگ تھے، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ اپنی عزت دین کے لیے رکھیں۔ جی بہت معزز آدمی ہوں، مجھے 4 بندے گالیاں دے دیں، میرا کیا رہ جائے گا؟ بھائی اگر تو ویسے گالیاں دیتے ہیں تو ہم اس کی بات نہیں کر رہے، اس کا بھی پورا شریعت نے اصول دے دیا ہے کہ ایسے بندے کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں تک ہے دین کی خاطر، تو پھر دین کی خاطر اگر آپ کو گالی ملی ہے، دین کی خاطر آپ کی عزت پامال ہوئی ہے، دین کی خاطر آپ کو برا بھلا کہا گیا ہے، دین کی خاطر آپ کے ساتھ بدتمیزی، بدتہذیبی اور بدسلوکی کی گئی ہے، تو پھر اس کو برداشت نہیں۔ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو کہ ہم برداشت کریں گے، پھر اس کا اجر خدا دے گا، اور ملتا ہے۔ وہ تھوڑی سی بے عزتی لاکھوں کے ساتھ ضرب کھا کر عزت بن کے واپس آتی ہے، وہ چند گالیاں لاکھوں تعریفوں کے ساتھ ضرب کھا کر واپس آتی ہیں۔ لیکن جب اللہ چاہتا ہے تب آتی ہیں، ابھی تو وہ آزماتا ہے، اور میں نے جو تجربہ کیا ہے نا، اب تک مطالعہ کیا، وہ بالکل آخر میں آتی ہے۔ شروع میں صبر ہی صبر چلتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے نا، اس کی تقدیر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی میں نے دین کی خاطر 2 گالیاں برداشت کی اور اب میں کہوں کہ کل جو ہے نا میرے پاس تعریفوں کا جو ہے نا ایک پورا پہاڑ میرے سر پہ رکھ دیا جائے، تعریفوں کا تاج میرے سر پہ رکھ دیے جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، آج کھائیے، کل بھی کھانی پڑے گی، پرسوں بھی کھانی پڑے گی، ہو سکتا ہے ہفتہ کھانی پڑے، ہو سکتا ہے مہینہ کھانی پڑے، ہو سکتا ہے سال کھانی پڑے۔ جس کا عمل ہے بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ نقش و نگار دیر میں خون جگر نہ کر تلف، بس تو اپنا کام کر، اور عزت کی خاطر نہ کرو نا، اللہ کی خاطر کرو۔ مسئلہ یہی ہے، اگر ہم نے بے عزتی برداشت کی دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، تو بس پھر اللہ جانے اور بے عزتی جانے، اللہ جانے
بے عزتی اتنا تو ہم اتنی جنگ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اب بھی کر سکتے ہیں۔ وہ جنگ کا اگر ابھی موقع نہیں، بدر جیسی، احد جیسی، خندق جیسی، موتا جیسی، تبوک جیسی، خیبر جیسی جنگ کا اگر آج موقع نہیں تو دین دشمن تو آج بھی پھرتے ہیں، نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں، روزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حج زکوٰۃ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں، رسول اللہ کی بے ادبیاں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں نا، ان کو روکے۔ اگر آپ کے پاس اتنی پاور ہے، اتنا اختیار ہے کہ آپ ہاتھ کے ساتھ روک سکتے ہیں، آپ کا دائرہ اختیار ایسا ہے کہ آپ روک سکتے ہیں تو روکیے۔ اگر آپ زبان سے منع کر سکتے ہیں تو یہی دین دشمنوں کے ساتھ جنگ ہے نا۔ اگر آپ زبان کے ساتھ روک سکتے ہیں، زبان کے ساتھ روک دو، قلم کے ساتھ روک سکتے ہیں تو قلم سے ہی روک دو، مقابلہ کرو۔ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے دل میں تو برا جانو، اپنے دل میں تو برا جانو۔ وہ جی ہم جی بڑے نیوٹرل ہیں جی، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، کوئی کچھ بھی مرضی کرتا رہے۔ اللہ نے تو قرآن پاک میں واضح ارشاد فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، ایک انعام یافتہ لوگوں کا گروہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دوسرا گمراہوں کا اور خدا کے قہر و غضب والوں کا گروہ ہے۔ گروہ تو دو ہیں، ایک کو حزب اللہ کہا گیا قرآن میں، دوسرے کو حزب الشیطان کہا گیا۔ تو آپ نے کس کا حصہ بننا ہے؟ نیوٹرل ہی رہنا ہے جی، نہ ہم نہ حزب اللہ ہے نہ ہم حزب الشیطان ہے، پھر آپ کیا ہے؟ نہ ہم اچھے لوگوں کے راستے پر ہیں نہ ہم برے لوگوں کے راستے پر ہیں، ہم تو جی آزاد ہیں۔ ایک اللہ کو سجدے کرنے والا یوں آزاد نہیں ہو سکتا، رمضان کے روزے رکھنے والا یوں آزاد نہیں ہو سکتا، ایک صحیح مسلمان مومن یوں آزاد نہیں ہو سکتا کہ وہ نیوٹرل بن کے رہ جائے۔ بدر سے لے کر تبوک تک یہ سبق ہے۔ بدر میں اللہ نے فتح عطا فرمائی، بھائی تازہ نیٹ فتح عطا فرما دی، وہی موقع پر ہی دے دی، 313 کو 1000 پہ غالب کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا، یاد آیا، کبھی تو اللہ مادی طور پر فتح عطا فرماتا ہے، کبھی اللہ روحانی فتح عطا فرماتا ہے۔ جو ظاہری شکست ہوتی ہے حقیقی فتح ہوتی ہے۔ میدان کربلا آپ کے سامنے ظاہری شکست ہے، گلشن مصطفیٰ، اہل بیت نبوت سب شہید ہو گئے، امام حسین سمیت سب شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن تب سے لے کر اب تک تاریخ نے کیا فیصلہ سنایا ہے؟ فاتح کون تھا؟ حسین یا یزید؟ تاریخ نے فیصلہ سنا دیا۔ جس میدان میں یزید کے لشکر نے امام حسین اور اہل بیت نبوت کو شہید کیا، ان لوگوں کے ان کی تعداد 22,000 تھی، وہ 22,000 تھے۔ یہ تو چند 172 تن 100 کے قریب افراد تھے، سارے 100 کے قریب افراد آگے، ہزاروں لوگ آگے، اور ظاہری طور پر مادی طور پر انہوں نے فتح حاصل کر لی۔ لیکن اسی میدان میں 1400 سال گزر گئے ہیں، یزیدیوں کے نام و نشان مٹ گئے، حسین پاک اور آپ کے ساتھیوں کا اور آپ کے محبت کرنے والوں کا اور آپ کے رفقا کے جو بلند مینار اور گنبد ہیں وہ 1400 سال سے سر اٹھا کے کھڑے ہیں اسی میدان۔ یہ فتح نہیں تو اور کیا ہے؟ ظاہری شکست تھی، شہید ہو گیا۔ اور شہید کو کیا شکست؟ اللہ نے ہمیں جو نظام دیا نا اس میں تو نقصان اور شکست نامی چیز ہے ہی نہیں، ناکامی کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔
اللہ نے فرمایا تم اگر مارے گئے تو بھی تم شہید ہو، اگر تم بچ گئے تو تم غازی ہو، اور شہید کا مقام تو غازی سے بھی بڑا ہے، وہ بھی فاتح ہی ہے، شہید ہو کے فتح ہو گیا ہے، اس نے فتح کر لی ہے، شہید ہو کے بھی وہ کامیاب ہے، شہید ہو کے بھی فاتح ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ نے اور نبی نے ہمیں جو نظام دیا ہے نا، اس میں تو کہیں کسی ذرے کا کوئی خسارہ، کوئی ناکامی ہے ہی نہیں، اس کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ اسلام نرا نفع کا سودا ہے، ٹوٹلی نفع، مر گئے تب بھی کامیاب، زندہ رہے تب بھی کامیاب۔ آؤ اسلام کے دامن میں آ جاؤ، کامیابی تو ہے ہی اسی کا نام۔ تو شہید ہو گیا تو کامیاب ہو گیا، شہید ہو گئے تو کامیاب ہو گیا، کوئی نقصان نہیں ہوا، آگے زندگی کھڑی ہوئی ہے۔ یہ جو کھیل ہے یہ دنیا میں چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کا بنایا ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، ورنہ تو میں کہا کرتا ہوں یہ دنیا موت کا کنواں ہے، ہمارے چاروں طرف موت ہے، اوپر موت ہے، نیچے موت ہے، کسی بھی وقت یوں کر کے پکڑیں گے۔ کون سا بندہ ہے جس کو نہیں گرفت میں لائے گی؟ تو موت کا کنواں ہی ہو گیا نا، دنیا نہیں ہے، موت کا کنواں ہے، ہر طرف چاروں طرف اوپر نیچے ہر طرف موت ہی موت ہے، کسی بھی وقت یوں کر کے پکڑ لے گی، پتہ ہی نہیں چلے۔ پیارے دوستو، غزوہ بدر سے سلسلہ شروع ہوا، چلتے چلتے احد بھی ہوا، اس کے بعد غزوہ خندق بھی، غزوہ خیبر بھی، خود مدینہ منورہ کے اندر بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، ان کے ساتھ بھی کچھ غزوات، کافی غزوات ہو گئے۔ آخر کار ہوتے ہوتے ایک وقت آیا جب صلح حدیبیہ کے موقع پر پیارے آقا علیہ السلام کا، جب آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ، 1400 صحابہ کرام ساتھ تھے، تو دین دشمنوں نے، مکہ کے سرداروں نے انہیں باہر روک دیا کہ ہم نہیں آنے دیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم تم سے لڑنے آئے ہوں، شہر پہ قبضہ کرنے آئے ہوں، تمہیں نقصان پہنچانے آئے ہوں، تو پھر تو بات ہے، تو کعبہ تو خدا کا گھر ہے، تمہارا ذاتی تو نہیں ہے، تمہاری ملکیت تو نہیں ہے، یہ تو خدا کا گھر ہے اور یہ سب کا ہے، اس سے تو کسی کو بھی نہیں روکا جا سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے، کسی صورت نہیں آنے دیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے صلح کر لی، ایک معاہدہ کر دیا، اور اگلے سال 7 ہجری میں پیارے آقا علیہ السلام گئے اور عمرہ کر بھی آئے۔ اب جب واپس آئے تو پھر 2 سال نہیں گزرے تھے، وہ مکے کے دین دشمنوں نے نا وہ حضور کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا حدیبیہ کا توڑ ڈالا۔ اس میں کچھ شکیں تھیں کہ یوں کریں گے، یوں رہیں گے، یوں رہیں گے، انہوں نے وہ ساری شکوں کی مخالفت کی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے وفد بھیجا اور ان سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، معاہدہ ہے اس کو توڑ دیا، یا تو دوبارہ ان شکوں کو بحال کرو اصولی بنیادوں پر، اگر نہیں کرتے ہو تو پھر بتاؤ، اعلان کرو کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اگرچہ توڑ چکے تھے لیکن حضور نے پھر بھی ان سے کہلوایا، ان سے منوایا، انہوں نے کہا جی معاہدہ ختم۔ پیارے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ کے حکم سے حضور علیہ السلام نے سارے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ یہ 20 رمضان کا واقعہ ہے، سن 8 ہجری۔ غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ سن 2 ہجری۔ اور فتح مکہ کب ہوا؟ سن 8 ہجری میں۔ حضور علیہ السلام کی شانیں دیکھیں، 10 سال مدینے میں رہے، 10 سال کے اندر مدینے میں رہ کر ساری کائنات کا کام پورا کر کے چلے گئے، ساری کائنات کا کام پورا کر کے چلے گئے۔ یہ 10 سال ہیں کیا؟ پر نبی تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیمبر لگے۔ حضور تو جس جگہ قدم مبارک رکھ دے نا، وہ جو نقش پا ہے مصطفیٰ کا، پوری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔
حضور کا ہر سانس، حضور کا ہر لمحہ انمول ہے۔ آقا نے فرمایا تیاری کرو، 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا، ریڈی ہو گئے اور روانہ ہو گیا مکہ کی طرف۔ یہ 20 رمضان کو ہوا، مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو بہت بڑا لشکر عظیم تھا حضور کے ساتھ، کہاں وہ 313 بدر کے موقع پر، اور کہاں اب یہ 10,000 فتح مکہ کے موقع پر۔ یہ میرے آقا کی حکمت عملی ہے۔ دیکھیں تو کتنی سپیڈ سے اسلام کا کام بڑھ رہا ہے، کتنی تیزی سے آگے جا رہا ہے۔ عرصہ کتنا گزرا ہے؟ صرف 6 سال، 2 ہجری سے 8 ہجری، سارے 6 سال بنتے ہیں جناب۔ 6 سال کے اندر اندر حضور نے کیا حکمت عملی اپنائی، کیا میرے آقا کے طریقے تھے۔ 10,000 حضور کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مکے والوں کے، مکے میں رہنے والے دین دشمنوں کے غبارے سے ہوا نکلی، ان کے ہوش اڑ گئے، وہ حواس باختہ ہو گئے۔ اب ان سے کچھ بانی نہیں پڑ رہا تھا، کچھ بانی نہیں پڑ رہا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے سارے معاملات کا جائزہ لیا۔ یہ آج جتنے مجھے ایک کرنل صاحب ملے تھے تو وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے جو جنگی طریقے ہوتے ہیں نا، ہم اس کے لیے غزوات رسول سے سبق لیتے ہیں، وہاں سے ہم ہدایت اور رہنمائی لیتے ہیں کہ جنگی کیسے کرنی چاہیے۔ پیارے مصطفیٰ نے یہ بھی سکھا دیا، سب کچھ سکھا دیا، سب کچھ سکھا دیا۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوب کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام وہاں ٹھہرے، آپ نے سارے معاملات کا جائزہ لیا۔ کل کائنات کی عقلیں اکٹھی ہو جائے نا، مصطفیٰ کریم کو جو اللہ نے عقل عطا فرمائی اس کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ آقا علیہ السلام نے جائزہ لیا۔ اب اگر حضور چاہتے تو پچھلے سارے بدلے چکانے کا بہترین موقع ہاتھ آیا تھا۔ آج وقت تھا کہ بدر کا بدلہ بھی، بلکہ وہ جو مکے سے نکلنا پڑا تھا، وہ جو قتل کی سازشیں ہوئی تھیں، ان کا بدلہ بھی لیا جاتا، بدر کا بدلہ بھی لیا جاتا، احد کا بھی لیا جاتا، خندق کے حملوں کا بھی لیا جاتا۔ جتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے تھے، مسلمانوں کو مکے سے نکلنا پڑا تھا، آج بدلے لینے کا بہترین موقع تھا۔ اور عام انسان اس موقع پر جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اڑا دو، آج بدلے لینے کا موقع ہے، وقت آ گیا ہے۔ پچھلے سارے حساب بے بات، لیکن دیکھو رحمت للعالمین نے کیا کہا۔ رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سارے سنو، آپ نے لشکر کو ترتیب دیا، فرمایا ہم اسی جگہ سے داخل ہوں گے مکہ میں، ایسے ایسے اس میں انٹر ہوں گے، مختلف آپ نے دستے ترتیب دیے، فرمایا تم نے ادھر سے داخل ہونا ہے، تم نے ادھر سے داخل ہونا ہے، تم نے ادھر سے داخل ہونا ہے۔ سارا ایک حضور علیہ السلام نے اسٹریٹجی بنائی اور بنا کر پیارے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا جو لوگ اپنے گھروں میں موجود رہیں گے انہیں کچھ نہیں کہنا، جو لوگ مطاف میں آ جائیں کعبے کے آس پاس انہیں کچھ نہیں کہنا، جو ابو سفیان کے گھر آ جائیں انہیں کچھ نہیں کہنا، جو فلاں کے گھر آ جائیں انہیں کچھ نہیں کہنا۔ سب کے لیے پیارے مصطفیٰ نے امان کا اعلان کر دیا۔ کن کے لیے؟ وہ جو خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے آج تک نہ جانے ان کی تلواروں سے کتنے مسلمانوں کے خون سے ان کی تلواریں رنگین تھیں، لیکن نہیں، رحمت اللہ ہمارے جذبہ انتقام جوش میں آتا ہے،
رحمت للعالمین جب غالب آ جائیں تو پھر رحمتیں جوش میں آتی ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا امان، پھر سب کو اکٹھا کیا، مکہ فتح ہو گیا۔ اور یہ مکہ فتح ہونا چھوٹی چیز نہیں ہے، حضور 1400 سال سے آپ وہاں پر عمرے کر رہے ہیں، 1400 سال سے آپ حج کر رہے ہیں، مصطفیٰ نے فتح کر کے دیا تھا۔ وہاں عبادتیں ہو رہی ہیں، 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، مطاف بھرا ہوا ہے، مسجد حرام بھری ہوئی ہے، پوری دنیا الٹی پڑی ہے وہاں پر۔ یہ مصطفیٰ نے اپنے کریم ہاتھوں سے فتح کر کے دیا ہے۔ سلوٹ کرو اپنے نبی کو، سلام کرو اپنے حضور کو۔ آپ نے امان اور پھر اصول بڑے رحمتوں والے دیے۔ فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے کہ آج کیا ہونے والا ہے؟ سب کہنے لگا اب تو رحمت ہی رحمت ہے، ہمیں پتہ ہے۔ انہیں پتہ تھا آگے ہستی کون ہے، انہیں پتہ تھا۔ پیارے آقا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں معاف کر دوں، کچھ نہیں کہتے، کچھ نہیں کہتے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی میرے خیال میں 20-25 بندے آڑے آئے تھے، ان میں کوئی بڑے اعلیٰ درجے کے بے ادب قسم کے لوگ تھے۔ وہ 20-25 بندوں کے علاوہ حضور نے کچھ بھی نہیں کیا، کسی کے گھر پہ قبضہ نہیں کیا، کسی کے سامان کو انگلی نہیں لگانے دی کہ اب اتنا بڑا لشکر آیا تو لوٹ مار اور کچھ نہیں، چلو قتل و غارت نہ کرتے، لوٹ مار تو شروع کر دیتے۔ پتہ ہے کس کے ساتھ گئے تھے لوٹ مار، کہاں کون سے لوٹ مار اور کیسی لوٹ مار؟ کسی کے سامان کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا حضور نے۔ کیا بات ہے ہمارے آقا کی، کیا شان ہے ہمارے آقا کی، کیسے نبی کے امتی ہیں، کیسی ہستی کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ رونق جو مسجد میں لگی ہوئی ہے حضور نے لگائی، یہ آپ کا صدقہ ہے، یہ مسجدیں آپ نے بتائی، یہ جمعے حضور نے بتائے۔ آج سنو آپ کی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، رمضان میں ہے یہ دو، اور ادھر رمضان المبارک میں آپ نے سنا ہوگا، اگر آپ خبروں سے باخبر رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا وہاں پر وہ گھس گئے ہیں دین دشمن بیت المقدس شریف میں، اور وہاں جا کر نمازیوں کو باندھ دیے، ان کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، جوان مر رہے ہیں، اور آئے روز وہ تماشا لگائے کھڑے ہیں، آئے روز تماشا لگائے کھڑے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان جو عالمی طاغوتی طاقتوں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، کسی کی آواز بلند کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ ہم جیسے لوگ جو ممبر پہ بیٹھ کر، جو حضور نے فرمایا کہ اگر زبان سے کچھ کہہ سکتے ہو تو کہہ دو، تو ہم زبان سے بول رہے ہیں۔ یہ کیا ظلم ہے، یہ کیا سفاکیت ہے، یہ کیا قتل و غارت ہے۔ مصطفیٰ تو وہ ہے جس نے یوں رحمتیں برسائی تھی، اور آج یہ ظلم و تشدد، یہ قتل و غارت، اور عین مسجد کے اندر، باہر نہیں۔ پھر ہوتا ہے نا کہ باہر ہو، بیت المقدس شریف کے اندر دیواریں بیت المقدس کی ان گولیوں سے چھلنی ہو چکی ہیں، وہاں سارے مسلمان جو نماز پڑھنے آتے ہیں، روزے کے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں باندھ کے لٹا دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ہم سب مسلمانوں کی اجتماعی غیرت کو زندہ ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ کریم نے جو ہمیں غزوات کا ضابطہ دیا تھا وہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دین دشمنوں کے خلاف آواز بلند کرنا، ارے ان کے خلاف آپ ابھی لڑتے نہیں ہو، قانون تو وہی ہے، آواز تو بلند کرو، کوئی احتجاج تو کرو کہ وہ دین دشمن جن کا پہلے 2 گھر بھی نہیں تھے یہاں فلسطین میں، انہوں نے آ کے ساری کے ساری وہاں کی آبادی پہ مفت میں قبضہ کر لیا، زمینوں پہ قبضہ کر لیا۔ اب وہ ظالم درندے وہاں قتل و غارت کا بازار گرم کیے کھڑے، اور وہ بھی رمضان المبارک کے اندر، نہتے مسلمانوں پر، بھوکے پیاسے مسلمانوں پر، بچوں سے لے کر جوانوں تک، جوانوں سے بوڑھوں تک، مردوں سے عورتوں تک، کسی کو نہیں چھوڑ رہے۔ آئے روز یہ تماشا لگا دیتے، ہر 5 مہینے بعد، ہر 8 مہینے بعد، ہر 6 مہینے بعد۔ تو بھائیو، ہم اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تمہیں آپس کی جنگوں سے فرصت مل جائے تو کچھ نظر ادھر بھی کر لو۔ حکومتوں کی جنگ لڑ رہے ہیں،
سیاسی جنگیں لڑی جا رہی ہیں اور ادھر سے دین دشمن سب کو جڑاڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی، فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے مسلمانوں میں وحدت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے مسلم حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے۔ پیارے مصطفیٰ نے بدر سے لے کر تبوک تک جو ہمیں ایک دین دشمنوں کے ساتھ لڑنے کا نظام دیا تھا، اس نظام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔